وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہمارا پوری عقیدت و محبت کے ساتھ رحمت الجہاں شہنشاہی کو مقرر مالک الشجاع جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند جھوم کر درود پاک کی راویہ پیش کر لیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی. جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمامی غلامان رسول سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت جلد سے جلد بزم نبی میں تشریف لے آئے. کیونکہ نبی کی محفل سجی یہاں ہے اور سننے میں یہ آیا ہے کہ ہم کہیں بیٹھے اور رہتے ہیں. گلشن اسلام کمیٹی کے ان نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ باہر کھڑے اور کسی کا انتظار نہ کریں. جلسہ سجایا آپ نے ہے, محنت کی آپ نے ہے, کوششیں کی آپ نے ہے, تو اس عظیم الشان جلسے کو پوری کامیابی کی منزلوں تک پہنچانا ہمارا اور آپ کا ہی کام ہے. بے شک بے شک بے شک. کیونکہ آقا فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. نبی فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں آسمان سے رحمت و نور کی بارشیں ہو. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ خدا کے پاک پوتر پاکیزہ گھر میں ہم بیٹھے ہیں, با وضو ہے, با غسل ہے, با ذہن ہے, قلب و جگر پاک ہے, سوچ پاک ہے, نظریہ پاک ہے, نگاہ پاک ہے, عقیدہ پاک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بزم میں شریک ہوں, کیونکہ فرمان رسول کے مطابق جب ہمارے اوپر اللہ اور اس کے نیک بندوں, جہاں اللہ اور اس کے نیک بندوں کا ذکر ہوگا تو آسمان سے رحمت و نور کا نزول ہوگا. تو انشاءاللہ ہم جب تک یہاں بیٹھیں گے بے شمار ثواب کے حقدار ہوں. جون کر بارگاہ رسالت میں درود پاک کی ڈالیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و سفینا مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. بڑے اچھے انداز میں آپ نے نعت و منقبت کے سفر, بڑے پیارے انداز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے کو ملی ابھی ہمارے صدر محترم نے. واقعی جو دلی جذبات اور جو دلی کیفیت تھی اور ہر مومن کی ہونی چاہیے ایک شعر میں جھلکتی نظر آتی. سبحان اللہ. پروردگار یہ دعا قبول فرما لے کہ انہیں بھی وہ تیار دکھائے اور تمام حاضرین کو اپنے محبوب کا تیار دکھائے. بس یہاں سے مزاج بنا کر بیٹھے کہ یہ کرم مجھ پر میرے سرکار ہونا چاہیے. سب کی یہی تمنا ہے, سب یہی ارادہ لیے بیٹھے ہیں, یہی امید لیے بیٹھے ہیں, یہی آرزو لیے بیٹھے ہیں. وقت بہت کم رہتا ہے اس لیے انداز میں نعت پڑھ نہیں پاتا میں, کیونکہ یہ ماہ ربیع النور کا وہ عظیم الشان پروگرام جو چل رہا ہے اور اتنا خوبصورت معتبر موضوع ہے کہ جو روز ایک آیت پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں, مگر مجھ جیسا کم علم روزانہ ایک آیت پڑھتا ہے. اگر میں ایک ہی آیت پر بولوں تو الحمدللہ ایک مہینے تک, مگر تیزی سے بس 2-3 تقریر اور آپ کو سماعت کرنی ہے. میں سوچتا ہوں بہت تیزی سے سماعت کروں.
شاعر کہتا ہے کہ، اور شاعر کا یہ خیال ہے کہ یا رسول اللہ یہ کرم مجھ پر میرے سرکار ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بات دیوانہ کہے تو سمجھ میں آئے، کلمہ پڑھنے والا کہے تو سمجھ میں آئے، جو دائرہ اسلام میں آ گیا ہے وہ کہے تو سمجھ میں آئے، جو شہدائے رسول ہے وہ کہے تو سمجھ میں آئے، جو دیوانہ نبی ہے وہ کہے تو سمجھ میں آئے، جو نبی کی محبت میں مدینے کی دھرتی پر زندگی گزارنے والا ہے وہ کہے تو سمجھ میں آئے۔ مگر غور کرنے کی بات ہے، یہ جو کلام ہے، یہ جو شعر ہے، یہ جو مصرع ہے، یہ نعت جو کہنے کی کوشش کی ہے وہ کسی مسلمان شاعر نے نہیں، بریلی کا ایک ہندو شاعر، ہندو ہے، کلمہ پڑھا نہیں ہے، اسلام میں آیا نہیں ہے، نبی کی عظمتیں پڑھتا ہے، نبی کی رفعتیں دیکھتا ہے، کتابوں کے حوالے تلاشتا ہے، اور جب نبی کی عظمت مکمل پڑھ لیتا ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، نام ہے رمیش نارائن، شہر بریلی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کرم مجھ پر میرے سرکار ہونا چاہیے، تڑپ کے بول دو سبحان اللہ، اور لہر کے بول دو سبحان اللہ، اے آقا یہ کرم مجھ پر میرے سرکار ہونا چاہیے، کیا طالب دیدار ہوں، دیدار ہونا چاہیے، کیا نظریہ اس نے نکالا، وہ وہاں جانے کی بات کرتا ہی نہیں، اور اس کو خود پتا ہے کہ میں جا ہی نہیں پاؤں گا، مگر نظریہ یہ نکالا ہے آقا کلمہ نہیں پڑھا تو کیا ہوا، دل میں تو آپ کو بسایا ہے، پیار تو آپ سے کیا ہے، محبت تو آپ سے کی ہے، عشق تو آپ سے کیا ہے، دل میں تو آپ کو بسایا ہے، یا رسول اللہ وہاں بلاؤ یا نہ بلاؤ میں یہاں سوتا رہوں بس دیدار کرا۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کرم مجھ پر میرے سرکار ہونا چاہیے، طالب دیدار ہوں، دیدار ہونا چاہیے، اور ہماری اور آپ کی اس نے بات کہی ہے کہ اور کچھ ہو یا نہ ہو لیکن مدینے کا مچل کے بولو دولت ملے یا نہ ملے، سرمایہ ملے یا نہ ملے، کاروبار بڑھے یا نہ بڑھے، ترقی ہو یا نہ ہو، وہ کہتا ہے اور کچھ ہو یا نہ ہو لیکن مدینے کا سفر ارے زندگی میں کم سے کم ایک بار ہونا چاہیے، اور کچھ ہو یا نہ ہو لیکن مدینے کا سفر زندگی میں کم سے کم ایک بار ہونا چاہیے، اور تمام دیوانے بیٹھے ہیں، وہ کہتا ہے کہ خود بخود آ جائیں گے آداب بزم مصطفیٰ۔ اچھا سنی اگرچہ گناہگار ہو، اگرچہ سیاکار ہو، اگرچہ خطا کار ہو، مگر جب نبی کا نام آتا ہے تو مچل وہابیوں میں ایک فطرت دیکھی ہوگی آپ نے، نماز زیادہ پڑھتے ہیں، روزے زیادہ رکھتے ہیں، صدقے زیادہ کرتے ہیں، زکات زیادہ دیتے ہیں، حج زیادہ ادا کرتے ہیں، مگر جب نبی کی بات آئے یا کسی مقدس اور نبی کی بات آئے یا اللہ کے خاص بندوں کی بات آئے تو زبان پر احترام نہیں رہتا، تعظیم کر نہیں پاتے، مگر یہ ہندو ہے غیر مسلم، وہ کہتا ہے کہ خود بخود آ جائیں گے آداب بزم مصطفیٰ، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، خود بخود آ جائیں گے آداب بزم مصطفیٰ، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، اور اس میں تو قرآن کی اس آیت کریمہ سے اس نے نتیجہ ہی نکال دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بس یہ آیت پڑھتا ہے اور نظریہ نکال لیتا ہے کہ یا رسول اللہ قید مذہب بھی کہاں ہے ان کی رحمت کی، دنیا کے لیے چیلنج، اور رمیش نارائن یہ چیلنج کرتا ہے کہ قید مذہب بھی کہاں ہے ان کی رحمت کے لیے، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، صرف کلمہ پڑھنے والوں کے لیے رحمت ہے، صرف نماز پڑھنے والوں کے لیے رحمت ہے، صرف حج کرنے والوں کے لیے رحمت ہے، صرف زکات دینے والوں کے لیے رحمت ہے، وہ کہتا ہے رب قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ارے جس نے کلمہ پڑھا، جس نے جو ایمان لایا، جس نے نماز پڑھا، جس نے روزہ رکھا، جس نے زکات دیا، ارے وہ ان کے لیے بھی رحمت، جس نے کلمہ نہیں بھی پڑھا وہ ان کے لیے بھی رحمت، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہی ہے، وہ کہتا ہے قید مذہب کی کہاں ہے ان کی رحمت کے لیے،
شرط بس اتنی ہے، سچا پیار ہونا چاہیے۔ غیر مذہب کی کہاں ہے؟ ان کی رحمت کے لیے شرط بس اتنی ہے، سچا پیار ہونا چاہیے۔ جھوم کر بارگاہ رسالت میں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ پر بولنے کا فیصلہ کیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن کی یہ آیت کریمہ عموماً پڑھا لکھا ان پڑھ جو علم سے آشنا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو علم سے دور ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اور ترجمہ کیا ہے؟ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے، تمام عالموں کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، دنیا کی ہر مخلوق کے لیے 18,000 عالم والے تمام عالموں کے لیے اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا دی۔ کا اللہ رحمت اللہ، وہ ہر عالم کی رحمت ہے۔ کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر۔ سوال ذہن میں آتا ہے، مالک و مولا، اے خالق کائنات، اے پروردگار پالنہار، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 یا 2,24,000 نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، اے پروردگار کیا یہ رحمت والے نہیں تھے؟ کیا یہ برکت والے نہیں تھے؟ کیا یہ شان والے نہیں تھے؟ کیا یہ عظمت والے نہیں تھے؟ کیا یہ رتبے والے نہیں تھے؟ کیا ان کی رحمت عام نہیں تھی؟ رب کی رحمتوں نے جواب دے دیا، دیوانے سنو، مستانوں سنو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب کو رحمت الموت دے کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ آئے